اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ 20واں روزہ ہے اور آج غروب سے یعنی اعتکاف کرنے والے عصر کے بعد اپنا بستر وغیرہ لے کر مسجد میں چلے جائیں گے اور رمضان کا جو سنت مؤکدہ کفایہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب وغیرہ میں کل سے شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ کل میں نے اعتکاف کی اہمیت آپ کو بتایا تھا۔ بات یہیں سے شروع کروں گا کہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے ایک گوشے میں اپنے لیے کوئی جگہ کو خاص کر لے، ایک پردہ باندھ کر ایک حجرے کی طرح بنا لے اور اس میں 10 دن تک رہے، لیکن پردہ بھی اس طرح باندھے کہ جماعت کے وقت اس کو اٹھانے کی ضرورت ہو تو اٹھا دیا جائے۔ ویسے پردہ باندھنا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، بغیر پردہ باندھے ہوئے بھی اپنے لیے کوئی جگہ خاص کی جا سکتی ہے۔ پردہ صرف یکسوئی اور سونے بیٹھنے پر ہر شخص کی نظر نہ پڑے اس لیے باندھا جاتا ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے وہ پوری مسجد اس کے لیے معتکف ہے، مگر اس خاص جگہ کو بھی معتکف کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے کی جگہ۔ چلیے آئیے آج میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، جیسے میں نے کہا کہ مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا اور عورتوں کے لیے بھی اللہ نے اعتکاف رکھا ہے۔ عورتیں جو ہے وہ اپنے گھر کے کسی کونے کو خاص کر لے اور وہ اپنے گھر ہی میں اعتکاف کر سکتی ہے، کسی بھی گھر کے کسی بھی صاف ستھرے حصے میں وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ آج آئیے سب سے پہلی چیز، اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہے؟ اعتکاف جو رمضان کا ہے یہ دماغ میں آپ بٹھائیں کہ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی یہ بہت اہم سنت ہے۔ اتنی اہم سنت ہے کہ محلے میں سے کسی نہ کسی کو تو مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، ایک شخص کو تو بیٹھنا پڑے گا، اور اگر ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، اور ایک بھی اگر محلے میں نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ کفایہ۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، جی ہاں، اب اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہیں وہ بھی سمجھ لیں آپ۔ 3 باتیں ضروری ہے۔ مردوں کے لیے مسجد اور عورتوں کے لیے گھر میں 10 دن تک ٹھہرنا، یہ ہے پہلی ضروری شرط۔ مردوں کے لیے مسجد اور عورتوں کے لیے گھر میں 10 دن تک ٹھہرنا، پہلی ضروری شرط۔ دوسری، اعتکاف کی نیت کرنا، نیت کرنا یہ ضروری شرط ہے۔ اعتکاف کی نیت کیے بغیر 10 دن کوئی مسجد میں یوں ہی ٹھہرا رہا تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نیت، اعتکاف کی نیت شرط ہے، اور دوسرے اماموں کے یہاں
جیسے امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام حنبل ہے، ان کے یہاں شرط نہیں ہے نیت، لیکن امام ابو حنیفہ ہمارے امام کے یہاں تو نیت شرط ہے، بغیر نیت کے اگر کوئی مسجد میں یوں ہی ٹھہر جائے تو اس کا وہ اعتکاف مانا نہیں جائے گا۔ تیسری شرط کیا ہے اعتکاف کے لیے؟ حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، بڑی ناپاکی سے پاک ہونا، اوکے، اور عورت کے لیے ماہواری یا ڈیلیوری کا جو پیریڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اس سے پاک ہونا، یہ اس کے لیے تیسری بڑی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں سمجھے کہ غسل کی ضرورت ہے، یعنی بڑی ناپاکی ہے اس کو، اور وہ بغیر غسل کے بیٹھ رہا ہے، نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے بڑی ناپاکی سے پاک ہونا شرط ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے حیض و نفاس یعنی ماہواری وغیرہ سے پاک ہونا شرط ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بھی نفل اعتکاف کی اجازت ہے۔ اعتکاف کے ایکچوئل میں 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے مستحب یوں ہی ثواب کی نیت سے، ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتا ہے واجب۔ مستحب اعتکاف تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں۔ سنت موقدہ کفایہ یہ رمضان کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، ضروری کمپلسری۔ وہ کائے کا ہوتا ہے؟ منت کا، یعنی کسی نے نظر مانا تھا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن اعتکاف کروں گا، 2 دن اعتکاف کروں گا، جو بھی ہے، تو وہ واجب ہو جاتا ہے اعتکاف۔ تب رمضان کے علاوہ بھی نفل اعتکاف کی اجازت ہے، لیکن اس اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ لیکن یہاں اب یہ جو فرق سمجھ لیجئے، یہاں جو سنت اعتکاف کا یعنی رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے، سنت موقدہ، اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ فرق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی واجب اعتکاف ہو یعنی منت وغیرہ کا، تو اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نفل اعتکاف میں روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص اعتکاف کی اگر نظر مان لے، منت مان لے، تو پھر یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کو کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی خاص بات سمجھ لیں آپ، مرد کو اگر کسی وجہ سے، کبھی ہوتا ہے روزہ توڑنا پڑتا ہے، شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی، ڈاؤن ہو گئی، چکر آ رہے، مرنے کا اندیشہ، جو بھی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ کن صورتوں میں روزہ توڑ سکتے ہیں، تو اگر مرد کو ایسا کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے تو ایٹومیٹک اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو ماہواری آ جائے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری باتیں تھی، میں نے آج آپ کو بتایا اعتکاف کب سے شروع ہوگا۔ 20ویں کی عصر کے بعد سے آدمی تیاری کر کے چلے جائے، غروب کا وقت جیسے شروع ہوگا اس کا اعتکاف، غروب جیسے ہوگا اس کا اعتکاف شروع۔ میں نے آپ کو آج بتایا اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک ہے مستحب جو کبھی بھی ہو جاتا ہے، اس میں روزہ ضروری نہیں ہے، ایک ہے سنت موقدہ جو ابھی رمضان کے اخیر عشرے کا کیا جاتا ہے، اس میں روزہ ضروری ہے، ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب یعنی منت اگر مانا تھا تو واجب، اس میں بھی روزہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہے، غور سے سمجھ لیجئے، غور سے سمجھ لیجئے، ایک بار اور سن لیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دیجئے۔ آئندہ کل اعتکاف میں کون کون سی باتیں حرام ہیں، آئندہ کل اس پر بہت اہم بات ہوگی انشاءاللہ۔